یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹنے والے، کمبل لپیٹنے والے، اب آرام کا وقت نہیں. قم، اٹھو، فانذر، پھر خبردار کرو، ڈراؤ. پہلی وحی میں کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد اگلی وحی میں قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو آگاہ کرو. سورۃ المزمل کے شروع میں بھی قم کا لفظ آتا ہے اور وہاں اقامت صلاۃ کا ذکر ہے، اور یہاں قیام سے مراد تبلیغ کے لیے کھڑے ہونا ہے، عزم اور حوصلے کے ساتھ. اور کیا کرو؟ فانذر، لوگوں کو خبردار کرو، ڈراؤ. تو گویا ایک مبلغ کا، ایک داعی کا اصل کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے، آگاہ کرے. کس چیز سے؟ آخرت کے بڑے مسئلے سے. آج آپ دیکھیے کہ دین کے نام پر مختلف چیزوں کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے. کبھی سیاسی ایشوز ہوتے ہیں، کبھی قومی مسائل ہوتے ہیں، کبھی کوئی اور لوکل یا وقتی یا ذاتی یا اور اسی طرح کے مشکلات ہوتی ہیں، اور ان کے حل کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے. لیکن اللہ کی طرف بلانے والے اور دین کا کام کرنے والوں کی اصل ذمہ داری کیا ہے کہ وہ لوگوں کو دنیا کے مسائل سے زیادہ آخرت کے مسئلے سے آگاہ کریں. دنیا کے مسائل کے حل کے لیے تو بہت سی انجمنیں، آرگنائزیشنز اور بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کبھی ایک مسئلہ لاتے ہیں، کبھی دوسرا، کبھی کوئی صحت کا مسئلہ ہے اور کبھی انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے اور کبھی کسی اور چیز کا مسئلہ ہے. لیکن یہ سارے مسائل وقتی مسائل ہیں. مثلاً اگر انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن وقتی ہے. جب تک دنیا ہے تو مسئلہ ہے، دنیا ختم ہو گئی تو مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اس سے بڑا مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر وہاں انسان اللہ کی مرضی کے مطابق یا اللہ کے سٹینڈرڈ پہ پورا نہ اترا تو ہمیشہ کے لیے اس کباڑ خانے میں پھینک دیا جائے گا جس کا نام جہنم ہے، اور اس کی سزا اور اس کی تکلیف اور اس کی مصیبت نہ ختم ہونے والی ہے. تو یہاں پر اس بات کو بالکل واضح کر دیا گیا کہ دین کے نام پر کرنے کا کام کیا ہے، مقصد کیا ہونا چاہیے، فوکس کس چیز پر ہونا چاہیے، لوگوں کی توجہ کس طرف موڑنی چاہیے، اصل چیز کیا ہے جس کے لیے فکر کرنی چاہیے. قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی پس بڑائی بیان کرو. قم فانذر کا کام وہی کر سکتا ہے جس کے اپنے دل میں رب کی عظمت ہو، جو اللہ کو بہت بڑا مقام دیتا ہو، اور جس کے دل میں اللہ کی عظمت سما گئی ہو، گھر کر گئی ہو، جو واقعی اللہ کو بڑا مان لے، اپنے شعور کے ساتھ اس کے کمال قدرت کو جان کر، اس کی عظمت کو پہچان کر اس کا دل گواہی دے کہ واقعی وہ بڑا ہے. جب اندر بڑائی کا احساس آ جائے گا اللہ کی، اور اپنی بڑائی نکل جائے گی اور لوگوں کی بڑائی نکل جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی بڑائی آ جائے گی. اور جب اللہ کی بڑائی اندر آ جائے گی تو پھر زبان سے بھی کیا جاری ہوگی؟ اللہ ہی کی بڑائی. پھر انسان کے لیے اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کے اپنے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور بڑا ہے، کوئی بھی چیز دنیا کی، کوئی انسان بڑا ہے، کوئی گروہ بڑا ہے، کوئی مال بڑا ہے، کوئی بھی اور چیز بڑی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے انسان کی گفتگو میں بھی وہی ہوتا ہے. ہر شخص کے نزدیک جو بڑا ہوتا ہے وہ اسی کی باتیں کرتا ہے. کچھ لوگ اپنی ذات کی باتیں بہت کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اپنے بارے میں کوئی نہ کوئی قصہ بیان کرتے رہتے ہیں. کوئی لوگ کچھ اور بزرگوں کے قصے بہت بیان کرتے ہیں، کچھ شخصیات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے رہتے ہیں، کوئی اور بڑے بڑے مسئلے بڑے بنا کے پیش کرتے رہتے ہیں. یہ دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب ہر چیز سے بڑا ہو جائے، لوگوں کے دل میں رب کی بڑائی سما جائے، لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ہر چیز سے زیادہ بڑھ جائے. یہ ہے دین. ورنہ اگر کوئی شخص پورا قرآن بھی پڑھ لیتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں آتی تو اس نے گویا کچھ نہیں پڑھا. کیونکہ پورے دین کا جو اصل خلاصہ ہے اور جو روح ہے اور جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بننا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور اگر یہ چیز نہیں آئی تو کچھ بھی نہیں آیا.
تو ساری کوششوں کا مرکز کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. بالکل ابتدا میں آپ کو کلیئر کٹ گائیڈ لائن دے دی گئی کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کرنے کا کام کیا ہے، کس پہ فوکس کرنا ہے. تو نمبر 1، لوگوں کے لیے ان کی آخرت کو اہم بنانا ہے، ان کی دنیا سے زیادہ. اس وقت تک کوششیں کرتے رہیں جب تک واقعی لوگ اپنی آخرت کو اپنی دنیا سے زیادہ اہم سمجھنے لگے. اور نمبر 2، جب لوگ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی ذات کو اہم سمجھنے لگے. یہ ہے ٹارگٹ، یہ ہے مقصود، یہ ہے منزل. قم فانذر وربک فکبر. اور اس صورت کا ایک خاص انداز آپ دیکھیں گے کہ آیات بہت چھوٹی ہیں اور تیزی سے حرکت کرتی ہیں. جب آپ پڑھنے لگیں تو آپ کے لیے رکنا مشکل ہوتا ہے، آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک خاص طرح کا ردم بھی ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اتنا قرآن پڑھ لیا اور اتنی باتیں جان لی، اب بھی کیوں بیٹھے ہو چپ کر کے؟ اٹھو اور کچھ کرو اور آگے بڑھو اور حرکت کرو. اور اسی مناسبت کے ساتھ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور وہ چھوٹی چھوٹی آیات کے ذریعے چلتے جاؤ اور کرتے جاؤ، قدم قدم آگے بڑھتے جاؤ. سستی کا وقت نہیں، بیٹھنے کا وقت نہیں، صرف سوچتے ہی رہنے کا وقت نہیں، بلکہ کچھ کرنے کا وقت ہے. اٹھو اور کچھ کرو. قم فانذر وربک فکبر. وثیابک فطہر، اپنا لباس پاک رکھو. یعنی داعی اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی صاف ستھرا ہوتا ہے. جب وہ اللہ کی بڑائی بیان کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صاف ستھرے لباس میں ہو. یہ اس کا پہلا معنی ہے، کیونکہ ثیاب کا لفظ ثوب سے، اور ثوب کپڑے کو کہتے ہیں. اور طاہر کا لفظ طہارت سے، پاکیزگی. یعنی جہاں بدن کی پاکیزگی ضروری ہے وہاں لباس کی پاکیزگی بھی ضروری ہے. اور ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، وہاں ہم نے متطہر کا معنی کیا پڑھا؟ اور یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ اہل قباء کے بارے میں، کہ جو اپنے جسم کو پاک صاف رکھتے تھے. تو طہارت جسمانی صفائی ستھرائی کے لیے آتی ہے، ظاہری چیزوں کی صفائی کے لیے آتی ہے. اور روح اور اخلاق اور باقی چیزوں کی طہارت کے لیے کیا آتا ہے؟ تزکیہ کا لفظ آتا ہے. ایک اور آیت ہے سورۃ انفال کی جس میں آتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اتارتا ہے تم پر آسمان سے پانی تاکہ اس کے ذریعے تم کو طاہر کر دے، پاک کر دے. وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کا رجز، گندگی لے جائے. تو رجز جو ہے وہ ایسی گندگی ہے جو وسوسوں اور اللہ کے بارے میں بدگمانی اور برے خیالات پر مبنی بھی ہو سکتی ہے، اور ظاہری گندگی بھی ہو سکتی ہے. رجزم من السماء ما كانوا يعملون، عذاب کے لیے بھی لفظ آتا ہے. تو یہاں پر ایک داعی کا حال حلیہ کیا ہونا چاہیے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ظاہر میں بھی اس کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مسواک کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور جسمانی صفائی ستھرائی کا، اور اسی طرح لباس کی صفائی. پھر اسی طرح عربی میں ثیاب کا لفظ جو ہے وہ لباس کے علاوہ دامن کے لیے بھی آتا ہے. دامن کس کو کہتے ہیں؟ کردار کے لیے. یعنی اپنا اخلاق اور اپنا کردار یا اپنا جو ظاہر ہے اس کو بھی پاک رکھیے. یعنی غرور اور نمائش اور کسی قسم کا لبادہ نہ اوڑھیے. یعنی لباس صاف ستھرا تو ہو لیکن کوئی خاص مخصوص قسم کا مذہبی لباس مراد نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ جیسے فوجیوں کا خاص لباس ہوتا ہے یا کسی اور خاص قسم کے گروہ کا لباس ہوتا ہے، یا بعض مذاہب میں مذہبی جو رہنما یا لیڈرز ہوتے ہیں ان کا ایک خاص قسم کا لباس ہوتا ہے. تو یہاں پر جو دین ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ یہ نہیں کہ ہم دین کو محض لباس کی حد تک محدود کر دیں اور صرف لباس ہی نمائندگی کرے اور اس کے بعد کوئی اور چیز دین کی نمائندگی کرنے والی نہ ہو. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس بہتر ہے. تو تقوی کا لباس حدود کی پابندی کرتا ہوگا، یعنی جو اللہ نے بتایا ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح ڈھانکو، سطر کس طرح ڈھانپو، باحیا لباس ہو، درست ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لباس فخر اور غرور اور اپنی نمائش اور اپنی خاص آئیڈینٹی بتانے کا ذریعہ نہ ہو، بلکہ اصل چیز جس پہ توجہ کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ صاف ستھرا ہو اور تقویٰ ہو اور نمائش سے پاک ہو. یعنی
خود کو نمایاں کرنے کی جو چھپی ہوئی خواہش ہے وہ نہ ہو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو بھی پاک رکھو ظاہری نجاستوں سے بھی اور اس کے اندر چھپی ہوئی ذہنی خرابی سے بھی، کیونکہ لباس انسان کے ذوق کا عکاس ہوتا ہے. انسان کیا پسند کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا وہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس کے پہننے کے انداز سے کہ وہ کیا ہے. اور ہر قوم اپنے لباس سے پہچانی جاتی ہے، لباس پہچان کا ذریعہ بھی ہے. تو ایک مسلمان اگرچہ اپنے لباس کی صفائی ستھرائی اور اسلامی وضاقتہ اور حدود کی پابندی سے پہچانا جائے گا، لیکن پھر وہ باریک حد یاد رکھنا وہ لباس نمائش کا ذریعہ نہ ہو، ریاکاری کا ذریعہ نہ بن جائے، وہ ایک لبادہ اوڑھنے والی بات نہ بن جائے کہ بس اس کے ذریعے لوگوں کو دور سے مطمئن کر دو کہ ہم بہت مذہبی لوگ ہیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی کو چھوڑ دو. رجز کا لفظ جو ہے بتوں کی گندگی کے لیے بھی آتا ہے، اور رجز عام طور پر ظاہری گندگی کے لیے آتا ہے، عذاب کے لیے بھی آتا ہے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا بنی اسرائیل کے لیے کہ ان پر عذاب اتارا تو رجز کا لفظ آتا ہے. ایسا عذاب جس میں کراہت اور گندگی کا اثر پایا جاتا ہو. تو رجز سے مراد پلیدی، گندگی، گناہ حسی اور مانوی دونوں اعتبار سے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ رجز ایک معنی لکھے گندگی اور پھر حسی اور مانوی کر لیں تو بات پوری ہو جائے گی. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر طرح کی گندگی کو ترک کر دیں، خواہ وہ حسی ہے سامنے ہے یا پھر وہ مانوی ہے. یعنی ہر طرح کے شرک اور ہر طرح کی جو عقائد کی خرابی ہے یا وسوسے ہیں یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان سب سے الگ ہو جائیے. اور جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو بارش اتاری تھی اس کا ایک مقصد کیا بتایا گیا؟ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، تو شیطان کی رجز کیا ہوتی ہے؟ وہ کوئی نظر تھوڑی آتی ہے، وسوسے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ یہ تاکیدی حکم ہو گیا. ایک دفعہ کہا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور دوسری دفعہ کہا گیا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. جہاں صفائی کا لحاظ رکھنا ہے وہاں گندگی سے بطور خاص پرہیز کرنا ہے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور نہ تم احسان کرو. تمنن کا لفظ چاہیے من سے ہے، میم نون نون، من کہتے ہیں احسان. نہ تم احسان کرو یعنی کسی پر بھی، تستکثر کہ تم کثرت سے حاصل کرو، کہ تم اس سے کچھ زیادہ فائدہ حاصل کر سکو. یعنی کسی کے ساتھ بھلائی اس لیے نہ کرو کہ اس سے دگنا وصول کرو. اب دیکھیے کہ ہر انسان کے اندر یہ خواہش چھپی بھی ہوتی ہے کہ جس سے میں اچھا کروں وہ مجھ سے بھی اچھا کرے. اگر میں کسی کو اسمائل پاس کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرور اسمائل پاس کرے، اگر میں کسی کو سلام کر رہا ہوں تو وہ بھی مجھے ضرور کرے. یعنی ایک ان نون سی ایکسپیکٹیشن لگ جاتی ہے انسان کو، یا میں نے کسی کی مدد کی ہے تو وہ میری کیوں نہیں کر رہا، یا میں نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے تو وہ میرے ساتھ کیوں نہیں کر رہا. لیکن ایک مبلغ کو، ایک داعی کو بالکل سیلف لیسلی کام کرنا ہو. آپ کی اچھائی کے جواب میں کوئی اچھا کرے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس کی توقع نہ رکھے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی بھی قسم کا احسان، کوئی بھی خیر و بھلائی، کسی بھی قسم کی کوئی اچھائی جب تم دوسرے سے کرو، تستکثر تو اس سے زیادہ وصول کرنے کی فکر نہ کرو. استکثار کیا ہے؟ باب استفعال، کثرت طلب کرنا. اس لیے احسان نہ کرو کہ تم زیادہ حاصل کر سکو، یعنی احسان کا بدلہ یا مزید حاصل کرنے کی توقع نہ رکھو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو، کیونکہ صبر کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں پورا ایک مینول دے دیا گیا ہے کہ ایک مبلغ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. اور آغاز تبلیغ میں خاص طور پر یاد رکھنے کی باتیں کیا ہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں فانذر 1، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ 2، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ 3، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ 4، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ 5، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ 6. تو یہ 6 نکاتی پروگرام ہے اور یہ 6 باتیں خاص طور پر یاد رکھنے کی ہیں. تو گویا جس کو دین کا کام کرنا ہے
جسے انذار کرنا ہے وہ دراصل ان صفات سے مالا مال ہو. کیا؟ کہ ہر وہ کام کرے جس سے اللہ کی بڑائی ظاہر ہو، آخرت میں پیش آنے والے مسئلے سے آگاہ کرے، ہر قسم کی برائیوں سے دور رہے، اچھے اخلاق کا مالک ہو، بدلے کی امید کے بغیر نیکی کرے اور تکلیفوں پر صبر کرے. جب لوگوں کے پاس جائیں تو کیا سوچ لے کے جائیں، کیا پیغام لے کے جائیں، کس حال حلیے میں جائیں، اور کیا توقع لے کر جائیں، اور پھر کیا کر کے لوٹیں. یعنی جب آپ سب کچھ کرتے ہیں تو پھر آخر میں وہ اگر کچھ بھی نہ مانے تو بھی کیا کریں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. ان کے نیگیٹو ریئیکشن پر دل نہ چھوٹا کریں. اور یہ جو انداز ہے نا، یا ایھا المدثر، تو مدثر کپڑے کے اوپر کپڑا لپیٹتے تو اس سے پھر کام کے قابل نہیں رہتے، موومنٹ جو ہے وہ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو ایکٹیولی کام کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کپڑے مختصر کرنے پڑتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ کمبل اگر لیٹنے کے لیے انسان لیتا ہے تو پھر وہ آرام کی علامت ہو جاتی ہے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ آرام کے دن گئے، اب اٹھو، کام کرو، کیا بتاؤ، کیا پہنو، کیا نہ کرو، اور صبر کا دامن ہر حال میں تھامے رکھو. یعنی مختصر الفاظ میں کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیے گئے، یہ کرو، یہ نہ کرو. یہ کہتے ہیں کہ جیسے کسی جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہ انٹرویو پر آپ کو دیکھتے ہیں کہ جو جاب کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ پوری کرتے ہیں یا نہیں، اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو ہائر نہیں کرتے. تو داعی کے لیے بھی یہ کچھ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے بغیر دعویٰ کا کام نہیں ہو سکتا. نبوت کا کام اتنا بھاری کام ہے، اتنی سخت ذمہ داری ہے کہ انسان اتنا کچھ جب جان لیتا ہے تو پھر واقعی دل چاہتا ہے کہیں چھپ جائے. لیکن یہ سب کچھ جان کے چھپنا نہیں، اب باہر آنا ہے. ان کا کہنا یہ کہ آرمی کی جیسے کمانڈز ہوتی ہیں اور وہ بہت ہی مختصر ترین الفاظ میں ٹو دا پوائنٹ، تو بالکل اسی طرح بریف اور بہت فورسفل قسم کے الفاظ ہیں کہ جس میں کوئی اور ادھر ادھر کی بات رہ ہی نہیں جاتی. اور پھر خاص طور پر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اس فَاصْبِرْ جو ہے اس میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. آغاز میں بھی قُمْ فَأَنذِرْ سے لے کر وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، یہ سارے کام صرف اس وقت ہو سکتے ہیں جب انسان اللہ کی خاطر صبر کرنے والا ہو. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب پھونک مار کر آواز نکالی جائے گی ناقور میں، بگل میں. ناقور کا لفظ جو ہے نون قاف رے سے ہے، نقرہ. نقرہ کا معنی ہوتا ہے کسی بجنے والی چیز میں پھونک مار کے بجانا، اور ناقور ہر وہ چیز جو کھرکھری اور اندر سے خالی ہو، مثلا بگل یا سور یا کوئی بھی بجانے کی چیز. جو بجانے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اندر سے بھری ہوئی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ڈھول جیسے، تو وہ کیا ہے، اندر سے خالی ہوتا ہے. اور نقرہ کا پھر معنی ہوتا ہے آواز پیدا کرنا، کسی چیز کو اتنا کھٹکھٹانا کہ اس میں سوراخ ہو جائے. تو ناقور کیا ہے، بگل ہے. اور قیامت کے دن، قیامت کی آمد کے اعلان کے طور پر اسے بجایا جائے گا. اسرافیل علیہ السلام اس میں پھونک ماریں گے اور اس سے آواز پیدا ہوگی. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، فَذَلِكَ تو وہ، يَوْمَئِذٍ اس دن، یوم دن ہوگا، عسیر بہت سخت، بھاری، مشکل. وہ دن بہت سخت دن ہوگا، بہت مشکل دن ہوگا. علی الکافرین، کافروں پر، غیر یسیر، آسان نہ ہوگا. وہ دن بہت بھاری دن ہے جو منکرین پر بہت مشکل ہوگا، اور اہل ایمان کے لیے مختصر ہو جائے گا. ذرنی چھوڑو مجھے، ومن خلقت وحیدا، اور جس کو میں نے پیدا کیا اکیلا. یہاں سے اب آئندہ کچھ آیات ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی. ولید بن مغیرہ مکہ کے سارے سرداروں میں سے بہت اہم مقام رکھتا تھا. اس کے ہم قوم اس کو ریحانۃ قریش کہتے تھے، یعنی قریش کا پھول، مسکراتا پھول. یہ خود کو وحید ابن الوحید کہتا تھا کہ میں یگانہ روزگار ہوں، کوئی مجھ جیسا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، یعنی ذو معنی لفظ ہے کہ میں نے اس کو اکیلا پیدا کیا. اور ہاں واقعی وہ جیسے وہ سمجھتا ہے وہ وحید ہی ہے. اور یہ ابو جہل کا چچا تھا.
10 بیٹے تھے اس کے، اور اس کے پاس بہت باغات اور بہت جائیداد تھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی سالانہ آمدنی 1 کروڑ دینار تھی. یہ بتائیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تھے تو ان کو سالانہ کیا دینے کا وعدہ کیا گیا تھا؟ 250 دینار اور ہاف اے شیپ ایوری ڈے، آدھی شیپ. اب یہ ان کے لیے پورا نہیں پڑتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ جا کے اپنا کچھ وقت تجارت میں لگانا چاہا. تو ایک دن حضرت عمر گئے، دیکھا کہ 2 لڑکیاں کھڑی ہیں آپ کے دروازے کے باہر اور کسی مسئلے کے لیے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں. تو کہا کہ کیوں کھڑی؟ کہا خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ سے کام ہے. کہا خلیفہ کہاں ہے؟ ڈھونڈنے گئے تو وہ بازار میں کچھ خرید بیچ رہے تھے. تو انہوں نے جا کے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑا اور کہا آؤ تمہاری ڈیوٹی کیا اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ میں اپنے گھر والوں کو کہاں سے کھلاؤں. تو انہوں نے کہا کہ کیا چاہتے ہو تم؟ تو کہا اگر تم 300 دینار مجھے دے دو تو میں اس سے کام چلاؤں، اور 1 شیپ روز کی. یعنی انہوں نے اپنی آفر لگا دی کہ مجھے اتنا چاہیے تو تب میرا کام چلے گا، تب میں فل ٹائم کام کر سکتا ہوں. تو اس پر حضرت عمر پھر ان سے کچھ نیگوشیٹ کرنے لگے. تو حضرت علی نے کہا نہیں نہیں چھوڑو، جانے دو تاکہ وہ اپنی ذمہ داری نبھا سکے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خلیفہ کی آمدنی سالانہ 300 دینار تھی اور ولید بن مغیرہ کی سالانہ آمدنی 1 کروڑ دینار تھی. تو صرف اس کی امارت کا اندازہ لگانے کے لیے میں نے آپ کو یہ ایک کمپیریزن دیا ہے. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، بنایا میں نے اس کے لیے مال پھیلا ہوا. ممدود مد سے ہے نا، اور مد کس کو کہتے ہیں؟ لمبا. اور ممدود کا لفظ جو ہے یہ میم دال دال سے، مد سے، اور اسی سے مدت کا لفظ آتا ہے. تو ممدود مفعول کے وزن پر ہے. لمبا کیا گیا، بڑھایا گیا، یعنی کثرت سے. لمبا چوڑا مال کا سلسلہ اس کا، میلوں میل باغات ہیں اور میلوں میل جائیداد ہے اس کی. مکہ سے طائف تک سلسلہ پھیلا ہوا تھا. وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے حاضر رہنے والے. شہود شاہد سے. 10 بیٹے تھے جن میں سے 3 مسلمان ہو گئے تھے، خالد بن ولید، ہشام بن ولید اور عمارہ بن ولید. باقی 7 نہیں. اور یہ بیٹے اس کے آس پاس ہی رہتے تھے، کہیں نہیں جاتے تھے. اہل مکہ کا پیشہ تجارت تھا، اور تجارت کے لیے وہ لوگ عام طور پر سفر کیا کرتے تھے. رحلت الشتاء والصیف، گرمیوں میں شام کی طرف، سردیوں میں یمن کی طرف. تو جو گھر کے مرد ہوتے تھے وہ عام طور پر بزنس ٹرپس پر شہر سے باہر رہتے تھے. ایک سفر ختم ہوا تو دوسرے پہ چلے گئے. لیکن اس کے بیٹے کہیں نہیں جاتے تھے. کیوں؟ ضرورت ہی نہیں تھی. گھر میں اتنا کچھ تھا کہ ضرورت ہی نہیں تھی. یہ میں کہانی اس لیے آپ کو ساتھ سنا رہی ہوں کہ آیات سمجھ آ جائے. بنینا شہودا، بیٹے ہر وقت حاضر رہتے تھے. تجارتی سفروں پر کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی. باپ کے پاس اتنا کچھ تھا. اور شہود کا ایک معنی یہ بھی کہ لوگ ان کے پاس حاضر ہوتے تھے اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے. یعنی ہر وقت چہل پہل ہوتی، ایک میلہ سا لگا رہتا تھا. ظاہر ہے کہ جس کے پاس بہت کچھ ہو، لوگوں کی آمد و رفت اس کے پاس اپنی ضروریات کے لیے لگی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پوری اس کی ڈسکرپشن دے رہے ہیں. وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور مہیا کیا میں نے اس کے لیے ریاست کو، یا بچھا دیا اس کے لیے سرداری کو. مہد تو کا لفظ جو ہے نا مہد سے. مہد کس کو کہتے ہیں؟ پنگوڑے کو. بچے کے لیے جو لیٹنے کے لیے چیز بنائی جاتی ہے. اور مہاد کا لفظ بھی اسی سے، بہت دفعہ پیچھے پڑ چکے. آرام کی جگہ. تو بستر کیا کیا جاتا ہے؟ بچھایا جاتا ہے، اور بچھا کے اس کو ہموار کیا جاتا ہے. کیسے کرتے ہیں؟ ہاتھ سے خوب اس کو سیدھا کرتے ہیں نا، یعنی اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور سلوٹیں وغیرہ نکال دیتے ہیں. تو مہدت لہو تمہیدا کا مطلب یہ ہے کہ سرداری اور ریاست کی جو راہ تھی اس کے لیے بالکل ہموار کر دی گئی تھی. کوئی اس کے پلے برابر کا تھا ہی نہیں کہ کوئی رکاوٹ ڈالتا. سمجھ گئے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کسی کو اگر کوئی لیڈر منتخب کرنا ہو تو 2-3 اس کے مقابلے کے اور بھی ہوتے ہیں، تو اس میں پھر رکاوٹیں آ جاتی ہیں. لیکن اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی. کوئی اس جیسا اور تھا ہی نہیں، وحید تھا، قوم کا بہت بڑا لیڈر تھا. تو کہا کہ میں نے اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی ہے. اور تمہید اسی سے ہے. پھر مہدت لہو تمہیدا، باب تفعیل سے مفعول مطلق، یعنی اس کے لیے خوب مال ہے، خوب ریاست، یعنی دنیا کی ہر چیز اس کے لیے پھیلی ہوئی ہے، نعمتیں اس کے لیے عام ہیں، ہر چیز کی فراوانی ہے.
ثم یطمع، پھر بھی طمع رکھتا ہے، ان ازید، کہ میں اس کو اور زیادہ دوں گا. اتنا کچھ پا کے بھی. اب سوچئے جس بندے کی سالانہ آمدنی اتنی ہو، 10 بیٹے ہو، ریاست اس کے پاس ہو، حرص تو اس کی بھی ختم نہیں، طمع اس کی اور لالچ کیا ہے؟ ابھی کم ہے، اور ہونا چاہیے. کلا، ہرگز نہیں، اب نہیں، بس ہو گیا جو تھا. انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیات سے عناد رکھنے والا ہے. یعنی اتنا کچھ پا کے بھی اللہ کی قدر نہیں اس نے پہچانی، کوئی شکر ادا نہیں کرتا اور اس کے پیغمبر کو جھٹلاتا ہے اور ہماری آیات سے دشمنی رکھتا ہے. عناد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جاننے کے باوجود حق کی مخالفت کرنا. ایک عدوب ہوتا ہے نا اور ایک عنید ہوتا ہے. پیچھے آپ سورۃ قاف میں بھی عنید کا لفظ پڑھ چکے ہیں. تو عناد ہوتا ہے جاننے کے باوجود حق کی مخالفت، یعنی یہ ہماری آیات کو پہچانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اس کے باوجود مخالفت کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ بہت سمجھدار آدمی تھا دنیاوی اعتبار سے، اور عربی کلام کو خوب جانتا تھا اور کافی حد تک قرآن سے متاثر بھی ہو چکا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب قریشی سرداروں کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر لوگ باہر سے آئیں گے حج کے موقع پر تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سے ان کے متاثر ہو جائیں گے، تو کیوں نہ ہم پہلے سے کوئی سدباب کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے مل کر ایک میٹنگ کی اور ایک نے کہا کہ ہم یہ مشہور کر دیں کہ آپ شاعر ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو بات نہیں چلے گی، شاعر سب نے دیکھے ہوئے ہیں، کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا. کسی نے کہا ہم کاہن کہیں گے، کسی نے کہا مجنون کہیں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری باتوں کا کوئی یقین نہیں کرے گا. تو بہرحال حج کا موسم قریب تھا اور پورے زور و شور سے یہ کوششیں ہو رہی تھی کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور کیا جائے. اور سب لوگ پھر اسی کے پاس جمع ہوئے، ولید بن مغیرہ کے پاس بھی. اور اس نے سب کی باتیں سنی اور پھر وہ نہیں مانا. تو اس نے تھوڑی دیر غور و فکر کیا اور پھر اپنی رائے پیش کی. کہنے لگا کہ مجھے ذرا سوچنے دو کہ کیا زیادہ بہتر ہے. اور اس کی پھر آگے اللہ تعالیٰ پوری ڈسکرپشن دیتے ہیں کہ کس طرح اس نے غور و فکر کیا، منہ بسورا، پیشانی سکیڑی اور پھر سوچنا شروع کیا اور پھر اس کے بعد اپنا کوئی فلسفہ لایا. تو اس پر آگے انشاءاللہ بات ہوگی. فرمایا سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اس کو چڑھاؤں گا بلند جگہ. ارہقہ کا لفظ جو ہے رحق سے ہے، رحق پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. رحق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک چیز کا دوسری کے اوپر اس طرح چھا جانا کہ دوسری چھپ جائے. اور صعود کا لفظ جو ہے سورت جن میں آپ نے پڑھا تھا عذاباً سعادہ. سعادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چڑھنا. صعود کا پیچھے بھی میں نے معنی بتایا تھا کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس میں جہنمیوں کو چڑھنے کے لیے کہا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سأرہقہ صعودا، میں اس کو وہ اوپر بلندی پہ چڑھاؤں گا. اور پھر کیا ہوگا کہ وہ چڑھ نہیں سکے گا، پھر نیچے پھسلے گا، پھر چڑھے گا پھر. اور یہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. یعنی جہنم کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، لیکن اگر ساتھ یہ مشقت بھی کرنی پڑے کہ آپ کو کہیں چڑھنے کے لیے کہا جائے اور آپ تھوڑا سا چڑھے پھر نیچے گر پڑے، پھر چڑھے پھر گر پڑے، پھر. تو یہ کہا گیا کہ سأرہقہ صعودا، یعنی دنیا میں یہ بڑا بنتا ہے اور بہت بلندیوں کو چھو رہا ہے. قیامت کے دن بھی اس کو کہا جائے گا تم ذرا بلند ہو، اوپر جاؤ، اس چوٹی پہ چڑھو. اور یہ چڑھنا چاہے گا کیونکہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا، وہاں بھی دوسروں کے مقابلے میں ذرا اونچا ہونا چاہے گا لیکن چڑھ نہ سکے گا. انہ فکر وقدر، کیسے یہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے؟ بے شک اس نے غور و فکر کیا. یہ کب کی بات ہے؟ جب لوگ اس کے پاس جمع ہوئے اور مشورے کر رہے تھے کہ ہم حاجیوں میں آنے والوں میں کیا بات آپ کے خلاف مشہور کریں کہ وہ یقین کر لیں اور آپ کی بات پر ایمان نہ لائیں، تو آپ کا پیغام نہ پھیلے. تو اس نے کیا کہا تھا؟ اچھا مجھے سوچ لینے دو. اور بہت فخر سے، اکڑ سے اس نے وہ سارا معاملہ کیا. انہ فکر، بے شک اس نے غور و فکر کیا. وقدر، پھر اندازہ کیا. فقتل، پھر مارا جائے. کیف قدر، کیسے اس نے بات طے کی، کیسے اس نے اندازہ کیا. اور یہ کیا غور کر رہا تھا کہ قرآن میں سے کہاں سے کون سی بات ایسی نکالی جائے، کس بات کو ٹویسٹ کر کے پیش کیا جائے تو یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ کلام کوئی بہت مؤثر کلام نہیں ہے اور یہ کوئی قابل توجہ چیز نہیں ہے. تو اس کا غور و فکر کس کام کے لیے تھا؟
قرآن میں نکتہ چینی کے لیے، قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں کوئی عیب تلاش کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، پھر مارا جائے. قتلہ کا لفظ جو ہے نا یہاں لفظی معنی میں نہیں ہے کہ قتل کیا جائے، یہ بددعائیہ کلمہ ہے کہ یہ کیسے اندازے کر رہا تھا اور کیسی باتیں بنا رہا تھا اور کس طرح یہ ایکٹ کر رہا تھا اس وقت. قدرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں کوئی بڑی رائے پیش کرنا اور اندازے لگانا اور دوسروں سے ہٹ کے کوئی مختلف بات سامنے لانا. ثم نظر، پھر اس نے غور کیا، پھر دیکھا. ثم عبس، پھر تر شروع ہوا. وبصر، منہ بصورا، منہ بنایا. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے غور و فکر اور اس کی بات بنانے کے انداز اور اس کے چہرے کے جو ایکسپریشن ہے ان تک کو بیان کر رہے ہیں کہ سب کی باتیں مجلس میں سنتا رہا. اب آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک ایسا شخص ہے جو انتہائی مالدار ہے، قوم کا سردار بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، اور لوگ اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں تاکہ اس سے مشورہ لیں، کیونکہ لوگ اس کو یا عوام الناس اس کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں اور اس کی رائے کی بہت قدر کرتے ہیں. اب وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے دربار میں سب کے سامنے اور لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ سب کی باتوں کہتا ہے نہیں تم تو ایسی باتیں کر رہے ہو کوئی بیکار ہیں. اور پھر کیا کرتا ہے؟ ایک خاص اسٹائل میں لوگوں کے اوپر حقیر نگاہ ڈالتا ہے بہت فخر کے ساتھ اور لوگوں کی باتوں پہ منہ بسورتا ہے، تیوری چڑھاتا ہے. عبسہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تیوری چڑھانا، یہ جو دو آنکھوں کے بیچ میں جو ماتھے کی جگہ ہے اس پہ بل ڈالنا. عبسہ و بصر، و بصر کا منہ بصورنا، اردو میں بھی بصورنا کہتے، یعنی لوگوں کو حقیر سمجھ کے اور ان کو بے وقوف سمجھ کے بہت اکڑ سے ایک اسٹائل کے ساتھ منہ بصور کے غور و فکر کے انداز میں بیٹھ گیا. ثم ادبر، پھر پیٹھ پھیری. واستکبر، اور غرور کیا. یعنی جس گیدرنگ کو یہ ہیڈ کر رہا تھا یا ان کا سردار جہاں بن کے بیٹھا ہوا تھا، ان کو اپنے انداز سے یہ بتایا کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو تم بھی ٹھیک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی ایسا نہیں. تو اصل چیز کیا تھی؟ استکبر، تکبر. فقال، پھر کیا کہا اتنے غور و فکر کے بعد؟ ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو جادو ہے جو روایت ہوتا چلا آ رہا ہے. یہ پہلے دور میں بھی ہوتا تھا، وہی سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے. یؤثر اثر سے، یعنی نقل ہوتا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر قول ایک انسان کا. یہ قرآن اللہ کا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی کلام ہے. جیسے سورۃ النحل میں بھی آتا نا انما یعلمہ بشر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ واقعہ اتنی تفصیل سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ چہرے کے تاثرات اور غور و فکر کا انداز اور اس کی پھر بات اور اس کی پوزیشن اور اس کا مال اور اس کے بیٹے اور اس کی جائیداد اور اس کی سرداری اور ایک 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 چیز جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ سارا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ دنیا کا مال انسان کو کس قدر متکبر بنا کے حق سے کتنا دور کرتا ہے. پہچاننے کے باوجود اناد اور پھر غلط بیانی اور اس کو غلط ثابت کرنے کی ہر کوشش. پہلے تو یہ بتایا گیا کہ کیا کرنا ہے، پھر یہ بتایا گیا کہ کن لوگوں سے واسطہ پیش آ سکتا ہے. ایسے میں پھر کیا کرنا ہے؟ جن کے پاس اتنا کچھ ہو، مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، علم بھی ہو، سرداری بھی ہو، لوگ اس کی بات سنتے بھی ہوں، تو لوگ لک فارورڈ کرتے ہیں نا کہ اچھا اب یہ کیا کہتے ہیں، جن کی یہ پوزیشن ہے، جن کا یہ مقام ہے، یہ ہمیں کچھ گائیڈ کرے، یہ جو کہیں گے ہم وہی کرنے کو تیار ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ لوگ کس طرح آنکھیں بند کر کے ایسے لوگوں کی بات مانتے ہیں. جدھر کو وہ اشارہ کریں لوگ اسی طرف چل پڑتے ہیں. وہ کسی کو اچھا کہہ دیں تو اس پہ بھی سر ہلا دیتے ہیں، اور وہ کسی کو برا کہہ دیں تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے برا کہہ دیں گے. اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے کہ جو یہ کرتے ہیں کہ ایسا کرنے والے بظاہر دنیا میں کتنا بھی بڑا مقام رکھتے ہوں لیکن آخرت کا انجام نہ بھولیں. دو کرداروں کو بھی آمنے سامنے رکھا گیا ہے کہ ایک کردار جو ہے اس کا اخلاق کیا ہے اور دوسرا مخالف کردار جو ہے اس کا انداز اور لائف اسٹائل کیا ہے. تو ایک داعی کو کس انداز میں اللہ کا کام کرنا ہے، کس کو آئیڈیالائز کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا. یہ ایک عام انسانی کمزوری ہے نا کہ ایسی شخصیات سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں ہم، خواہ وہ کتنا ہی غلط کر رہے ہوں. ان کی باتوں کو، ان کے انداز کو
ہم حرف آخر سمجھ لیتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اسلام کے خلاف اس قسم کی شخصیات اور انداز اختیار کرنے والوں سے بے حد متاثر ہیں. پھر اس سے کیا ہے؟ اس سے دین کا کام نہیں ہو سکتا. فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور خاص طور پر قرآن کو یہ کہہ کے کہ ہاں انسانی کلام ہی ہے، یہ کہہ کے کیا کر دیا؟ غیر اہم کر دیا کہ کوئی اس کی طرف توجہ نہ دے. ان ھذا الا قول البشر. اور یہ جو پیچھے ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ قیامت کا دن جو ہے بہت سخت ہے ایسے منکرین کے لیے، اور اس کی سختی کا ذکر قرآن مجید میں کئی دفعہ گزرا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها. اور سورۃ مزمل میں بھی فکیف تتقون یوما یجعل الولدان شیبا، یہ ہے یوم عسیر. اور سورۃ النمل میں کیا آتا ہے؟ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. تو یہ جتنے متکبرین ہیں وہ قیامت کے دن کیسے آئیں گے؟ داخرین، جھکے ہوئے، ذلیل ہو کر. سأصلیہ سقر، ان قریب، اسلیہ میں داخل کروں گا اس کو، ڈالوں گا اس کو، جھونکوں گا اس کو. سقر جہنم میں، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام سقر. وما ادراک ما سقر، اور تم کیا جانو کہ سقر ہے کیا، یہ جہنم کیا بلا ہے. لا تبقی، نہ باقی چھوڑے، نہ باقی رکھے، ولا تذر، اور نہ چھوڑے. یعنی کوئی چیز اس میں چلی جائے تو اس کو اس کے اصل حال پہ باقی نہ رہنے دے گی. ولا تذر، اور چھوڑے گی بھی نہیں کہ بھاگ جائے انسان کہیں. نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، یعنی جو اس کے اندر ہے اس کو ویسا بھی نہ رہنے دے جیسے وہ ہے، ویسا قبول نہ کر، اور اگر نکلنا چاہے تو چھوڑے بھی نہ، یعنی برباد کر کے حطمہ توڑ پھوڑ کے رکھ دے. اور سکنز کا کیا حال ہوگا؟ سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. لواحۃ للبشر، بگاڑ دینے والی کھال کو. لواح کا لفظ جو ہے یہ لوح سے ہے. لاح کہتے ہیں جلد کی سیاہی مائل رنگت کی تبدیلی، خواہ آگ سے ہو یا حرارت سے یا دھوپ سے، پیاس سے، سفر سے. جلد کا سیاہ ہونا، آپ نے دیکھا ہوگا جب بہت دھوپ نکلتی ہے اور لوگ دھوپ میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے چہرے وہ رنگ بدل جاتے ہیں نا. اور اسی طرح سفر سے بھی جب انسان لوٹتا ہے تو گرد و غبار سے چہرہ کالا ہو جاتا ہے. تو دھوپ، سفر اور آگ کے آگے جو کام کرتے ہیں جیسے تنور وغیرہ پہ، تو ان کے چہروں کا بھی رنگ بدل جاتا ہے. پیاس، اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کی فریشنس ختم کر دیتی ہیں. تو آگ سے جب کسی شخص کے چہرے کی رنگت بدلے یا جسم کی حالت بدلے یا اسکن خراب ہو تو اس کے لیے لفظ آ رہا ہے لواح، فعال کے وزن پر. لواحتن، بالکل اسکن کو بدل کے رکھ دے گی. اور بشر کا لفظ انسان کے لیے آتا ہے لیکن بیسیکلی اس کا معنی ہوتا ہے کھال کی اوپر کی سطح، اسکن. کیونکہ انسان کو بشر کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اسکن جو ہے وہ دوسرے جانوروں سے مختلف ہے. کسی کے بال ہوتے ہیں، کسی کے پر ہوتے ہیں، کسی کا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن انسان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اسکن ہوتی. تو آگ کا پہلا جھونکا کھال کو سکیڑ دے گا، جلا دے گا اور اس کو ختم کر کے رکھ دے گا. پھر اور جلد آ جائے گی، جیسے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. پھر وہ جل جائے گی تو وہ اترے گی تو اور آئے گی تو اتار دی جائے گی. یعنی بار بار کھال تبدیل ہوتی رہے گی، کیونکہ کھال ہی دراصل جلنے کا مقام ہے یا محسوس ہونے کا. علیہا 19، علیہا اس جہنم پر 19، 10، یعنی 9، 10، 19.
19 19 کے لیے آتے. اس جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور نہیں بنایا ہم نے آگ کے ساتھیوں کو یعنی جہنم پر داروغوں کو الا ملائکہ مگر ملائکہ. جہنم پر ہم نے جو چوکیدار مقرر کیے ہیں وہ فرشتے ہی. جہنم کا انتظام ہم نے فرشتوں کے سپرد کیا ہے. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور نہیں بنایا ہم نے ان کی گنتی کو یا تعداد کو مگر فتنہ. کس کے لیے؟ للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. تعداد فتنہ کیوں ہے؟ تعداد کیوں آزمائش ہے؟ تعداد کیوں بھٹکنے کا ذریعہ ہے؟ کیونکہ دیکھنے میں 19 کا لفظ جو ہے یا فگر جو ہے وہ بہت سمال ہے کہ صرف 19. اور مشرکین نے اس پر کیا ریاکشن ظاہر کیا تھا؟ ابو جہل نے قریش کی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے کہا، کیا تم میں سے ہر 10 آدمیوں کا گروپ ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ کلدہ نامی شخص نے، جسے اپنی طاقت کا بہت گھمنڈ تھا اور پہلوان تھا، کہا تم سب صرف 2 فرشتے سنبھال لینا، 17 کو میں اکیلا کافی ہوں. اور اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار کشتی کا چیلنج بھی دیا تھا کہ آؤ میرے ساتھ کشتی کرو، اور پھر آپ نے کی بھی تو شکست کھا گیا، لیکن اس کے باوجود اکڑ نہیں گئی. فرمایا وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، نہیں بنایا ہم نے ان کی گنتی کو مگر ایک آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعداد تو تھوڑی سی ہے اور ہم اس کو نبٹ لیں گے اور ان جہنم کے چوکیداروں کو پکڑ کے ایک طرف کر کے ہم باہر نکل آئیں گے. اب دیکھیں کہ جو مجرم ہوتے ہیں نا، مثلا اگر کسی نے کسی بینک پہ ڈاکہ ڈالنا ہے یا کوئی اور اس طرح کا غلط کام کرنا ہے تو پہلے وہ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ جو چوکیدار ہیں ان کی کتنی طاقت ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ کتنا ریزسٹ کر سکتے ہیں، یا ان کے پاس کون سا اسلحہ ہے، یا ان کو کس وقت پکڑا جا سکتا ہے. تو ان لوگوں کی دنیا کے علم اور مال و دولت کے باوجود ان کی نظر اور عقل اور سمجھ اتنی چھوٹی تھی کہ یہ آخرت کو بھی دنیا کے پیمانوں پہ ناپتے تھے. اس لیے اس غلط فہمی کا شکار ہوئے اور اس لیے ہنسنے لگے اور اس لیے یہ مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ہم نبٹ لیں گے، ان سے ہم مقابلہ کر لیں گے. فرمایا کہ یہ گنتی ان کے لیے ایک مصیبت بن گئی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کم نمبر ہے، لیکن ہم نے یہ گنتی کیوں بتائی؟ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی. کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہود و نصارہ کی طرف. یہود و نصارہ یقین کر لیں کس بات کا؟ کہ یہ قرآن سچا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کی تعداد 19 ہی بتائی گئی، تو وہی تعداد قرآن نے بتائی. تو جب تعداد ایک ہی تھی تو اس سے اہل کتاب کے لیے بات واضح ہو گئی اور یقین آسان ہو گیا. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور تاکہ زیادہ ہو جائے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ایمان. ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے. وہ کیسے بڑھ سکتا ہے؟ کہ اچھا پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے یہ قرآن، پچھلی کتابوں میں بھی یہی اور وہی چیز آپ بتا رہے، تو ایک کے ساتھ جب ایک اور کی گواہی مل جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جوڈیزم کا لیکچر ہو رہا تھا اور اس میں جو کچھ مماثلتیں آپ کو نظر آ رہی تھی، تو ہر اس مماثلت پر آپ کا ریاکشن کیا تھا؟ یعنی ایک اور طرح کی فیلنگ ہوتی ہے نا کہ باتیں تو وہی ہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. تو یہ علم کی مماثلت جو ہے یہ بعض اوقات انسان کے یقین کو اور پختہ کر دیتی ہے، ایمان میں پختگی کا ذریعہ بنتی ہے. ولا یرتاب الذین، اور نہ شک کریں وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، والمؤمنون، اور مومن. کس بات میں؟ کہ یہ کلام برحق ہے، یہ پیغمبر سچا ہے. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافقین، شک ہے، نفاق ہے. وَالْكَافِرُونَ، اور کافر. مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا، یہ مثال کیوں دی؟ اور آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ نکال لیتے ہیں کلام کے اندر سے کہ جس سے مؤثر بات بالکل بیکار ہو جاتی ہے. آپ کسی کے سامنے بہترین دلیل کوئی دیں تو جن لوگوں کے اپنے اندر خرابی ہوتی ہے وہ اس کو کس طرح کاؤنٹر کرتے ہیں؟
پوری بات میں سے کوئی ایک لفظ، ایک جملہ ایسا چن لیں گے جس سے آپ کی بات میں کنٹرڈکشن ثابت کریں گے، یا کوئی ایسی بات نکالیں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے، خواہ آپ کتنے بھی صحیح کیوں نہ ہو۔ منطق کے زور پر، لاجک کے ساتھ انسان بعض اوقات صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کر سکتا ہے، لیکن حقیقت تو نہیں بدلتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر یہ کہیں کہ اللہ یہ مثالیں کیوں دے رہا ہے۔ پیچھے بھی سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ چیز ایک ہی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے وہی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے وہ اور بگاڑ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ ایک ہی چیز کچھ لوگوں کی ہدایت اور کچھ لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ وائی ایسا ہوتا ہے نا؟ مثلا آپ قرآن مجید سن رہے ہیں اور ہر روز مزید آیت، نئی آیت آپ کے دل پر ایک اور مزید یقین کی کیفیت لاتی، لیکن بعض لوگوں کے لیے یہ سب چیز بالکل بیکار ہے اور آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور برین واش کیا جا رہا ہے۔ اپنی طلب اور اپنی انسان کی کسی بھی چیز کے ساتھ سنجیدگی جو ہوتی ہے نا، اور اس کا جو شوق اور اس کی جو طلب ہوتی ہے نا، وہ اس چیز کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کی راہ ہموار کرتی ہے۔ مثلاً اگر آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے، مثلا آپ کو کوئی فرنیچر چاہیے، اور اگر آپ کو خریدنے کی نیت نہیں نا، تو آپ کسی بھی فرنیچر شو روم میں جاتے ہیں تو آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز پہ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو یہ کیسا پلنگ رکھا ہوا، اور یہ کیسی کرسی، اور یہ کون خریدتا ہوگا، اور یہ کیا چیز ہے اور وہ کیا چیز ہے۔ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کے ایک طرف سے جائیں گے دوسرے سے باہر۔ لیکن اگر آپ واقعی خریدنے کی نیت سے گئے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر اور نظر سے اس کو دیکھتے ہیں۔ پھر اگر بظاہر آپ کو کوئی خرابی نظر آ بھی رہی ہو تو پھر آپ اس کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں مزید تفصیل چاہیے، تو وہ آپ کو کچھ بتائے گا جو بتانے والا ہے، تو آپ کی تسلی ہو جائے گی، یا پھر آپ واقعی اس کو سمجھ کے کہیں گے یہ چیز میری ضرورت کی نہیں۔ تو جب کسی چیز کے ساتھ انسان کا تعلق سنجیدگی کا تعلق ہوتا ہے، وہ اس کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا رویہ بالکل اور ہوتا ہے۔ اور جب کوئی شخص کسی چیز کے ساتھ نان سیریس ہوتا ہے اور ظاہر سے ہی بس دیکھ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کے ساتھ ایک مذاق کا رویہ اور ایک اعتراض کا رویہ اور ایک بیکار کی حجت بازی اختیار کرتا ہے، اور ساری بات میں سے وہ چنتا ہے جہاں سے اس کو یہ مل جائے کہ یہ جو کر رہے ہو تم یا جو پڑھ رہے ہو یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مثلا جو لوگ قرآن پڑھنے کو غیر اہم سمجھتے ہیں، وہ قرآن کی چند ایک ایسی آیتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے رہتے ہیں کہ اچھا یہ ہے قرآن جس میں یہ لکھا ہوا ہے، تم وہ قرآن پڑھتے ہو جس میں لکھا ہے کہ کافروں کو مارو۔ پڑھو تو صحیح کہ کہاں لکھا اور کن کافروں کو مارو اور کس حالت میں مارو۔ وہ سارا کانٹیکسٹ چھوڑ کے تو صرف ایسی باتیں کر کے یہ ثابت کرنا کہ قرآن پڑھنا جو ایکسٹریمزم کو دعوت دیتا ہے اور آج کے دور میں یہ ممکن نہیں، اور اس سے سوسائٹی میں ایک فتنہ اور امبیلنس کریٹ ہوتا ہے۔ یہ باتیں کیسے کر سکتے ہیں مسلمان جن کو یہ ایمان ہو کہ اللہ کی ہر بات سچی اور لا ریب فیہ اور یہ ہر دور کے لیے ہے؟ ہماری سمجھ میں مشکل ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی بات میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہی قرآن ہے جو دلوں کو ہلا رہا ہے، اور وہی قرآن ہے جس کو ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور یہ جادو ہر دور میں چلاتے رہے ہیں لوگ، اور یہ تو جادو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کو آزماتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ جن کے دل میں خرابی ہوتی ہے نا، اللہ ان کو ایسی سچویشن میں ڈال دیتا ہے کہ اور خرابی نکھر کے سامنے آ جاتی۔ بعض اوقات آپ کسی کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں، بہت اس کو بہلا کے اور بہت سمجھا کے اور کسی طرح سہارے دے دے کے کہتے ہیں کچھ ایک دفعہ سنو تو صحیح، اور وہ جو سننے بیٹھتا ہے تو ایسی باتیں آتی ہیں جو سراسر اس کے خلاف جاتی ہیں، تو اور زیادہ دور بھاگ جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کا امتحان لیتا ہے، اور ہم سب کا امتحان ان چیزوں میں ہوتا ہے جو ہماری ویکنیسز ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ٹیسٹ کرتا رہتا ہے کہ اب کس درجے پہ پہنچے ہیں، اور ان مواقع پر ہمارے ریاکشنز دیکھے جاتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اور بہت سا علم حاصل کرنے کے باوجود بھی عام طور پر ہمارے ریاکشنز جو ہوتے ہیں نا وہ ہیبیچول ہوتے ہیں، ہم جانتے ہوتے ہیں، لیکن جب ریاکٹ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جو عادت ہوتی ہے اسی کے مطابق جو اندر ہوتا ہے وہی باہر آ جاتا ہے۔ تو ہر انسان کو بار بار اللہ کی طرف پلٹنے اور خالص ہونے کی ضرورت ہوتی ہے
تاکہ وہ سیدھے رستے پر پٹڑی پہ چڑھ جائے ایک دفعہ، ورنہ انسان بار بار گرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ امتحان لیتا رہتا ہے. وہ جو قبلے کی تبدیلی تھی، کیوں کہا گیا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. تو ہر انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے، اب آپ کا بھی ایک امتحان ہونے والا ہے. ممن ينقلب على عقبيه. ایک بہت بڑے اسکالر تھے، تو ان سے میں تبادلہ خیال کر رہی تھی دین کی دعوتی کے سلسلے میں، اور خاص طور پہ مسلمانوں کی حالت. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے کسی کام میں سنجیدگی نہیں ہوتی، کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، ہم ایک کام کرتے ہیں پھر کوئی اور کرتے ہیں پھر کوئی اور کرتے ہیں، کہیں کوئی منظم چیز دین کی تبلیغ اور دعویٰ کے لیے نظر نہیں آتی. کرنے والے بھی اسے جسٹ فار فن لیتے ہیں، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، اور خاص طور پر اگر آپ کو ایک ادارہ چلانا ہو تو اس میں اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. جب سے میں اس کام کو کر رہی ہوں تو مختلف اس میں سے گزری ہوں مشکلات میں سے، اور اس میں سے ایک مشکل کمیٹڈ افراد کا نہ ملنا ہے. لوگ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے جذبوں کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب کام کا وقت آتا ہے تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. کوئی ذاتی مجبوریاں بتاتا ہے، کوئی اور مشکلات بتاتا ہے، اور بڑی جانور مشکلات بتا کے اور کام کرنے لگتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اصل مشن ہے کہ قرآن پھیلے، وہ کیسے پھیل سکتا ہے؟ وہ دیواریں تو نہیں پھیلاتی، یا مشینیں تو نہیں پھیلاتی، وہ تو انسان ہی ہوتے ہیں نا جو کرنے والے ہوتے ہیں. تو ان سے میں بات کر رہی تھی کہ اس مشکل کا حل کیا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اور بہت سی باتیں کی، تو اس میں سے ایک کہنے لگے کہ ہمارے ہاں اسلام سے جو تعلق ہے نا، وہ بچپن سے صرف ایک جذباتی اور ایموشنل سا تعلق ہے، وہ جو صرف ایموشنز کی حد تک ہے. ہم جذبات میں آتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور جب جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں تو ہم کوئی بھی نظر نہیں آتا. کہنے لگے میری ایک کتاب پڑھ کر تو ایک نوجوان نے مجھے لکھا کہ آپ مجھے کوئی بھی کام دے میں حاضر ہوں، اور بہت دعویٰ کیا. تو میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے 1 مہینے بعد خط لکھنا. اور کہتے ہیں آج تک خط نہیں آیا. کسی ایک جوش میں وہ لکھ دیا، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ نئی بات بنی تو بھول گئے، بالکل بھول گئے. اگر آپ واقعی سچے تھے اپنے قول میں تو کس چیز نے روکا آپ کو کہ آپ 1 مہینے بعد دوبارہ لکھیں؟ اگر آپ ایک کتاب پڑھ کے موٹیویٹ ہو گئے یا ایک لیکچر سن کے موٹیویٹ ہو گئے ہیں، تو پھر اگر آپ سچے ہیں اپنی بات میں تو آپ قائم رہیں، استقامت اختیار کریں. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ؟ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم نہ لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں، نہ سنجیدگی اختیار کرتے ہیں، نہ لانگ ٹرم کمٹمنٹ کرتے ہیں. اسی وجہ سے کوئی چیز اسٹیبلش نہیں ہو پاتی. میں جس یونیورسٹی سے پڑھی ہوں، گلاسکو یونیورسٹی، 1456 میں شاید بنی تھی، اور اس کی جو باہر کا مین گیٹ تھا اس کے اوپر وہ لکھا ہوا تھا نا 1456. تو میں جو پہلی دفعہ اس میں سے داخل ہوئی تو میں کھڑی ہو گئی باقاعدہ. میں کہتی یا اللہ، یہ 1456 چل رہی ہے، یہ میں سے اپنی آنکھوں سے اتنے 100 سال سے قائم ہے. قائم ہے نا؟ ہاں قائم ہے. ہزاروں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. مسلمانوں کے پاس کون سا ادارہ ہے جو 1456 سے چل رہا ہو؟ ہم ایک چیز بناتے ہیں اسے ڈھاتے ہیں، ایک اور بناتے ہیں اسے ڈھاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. کھیل بنایا ہوا دین کو بھی، دنیا کو بھی، ہر چیز کو. کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہمارے کاموں میں، کیونکہ ان ساری چیزوں کو افراد لے کے چلتے ہیں، اور سنجیدہ افراد لے کے چلتے ہیں. ہم میں سنجیدگی نہیں ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے. ہم جیسے بار بار بات ہوتی ہے نا کہ جیسے درختوں کو آپ دیکھیں، زمین کو دیکھیں، آگ کو دیکھیں، پانی کا، ہر چیز وہی ہے جو ہے، وہ بدلتی نہیں. ہم سویرے کچھ ہوتے ہیں، شام کچھ اور ہوتے ہیں، صبح کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، شام کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن جس کا یقین ایک دفعہ پختہ ہو جائے کہ نجات کی راہ یہی ہے، حل اسی قرآن میں ہے، پھر وہ کیسے سنجیدہ نہیں ہو سکتا. اور اگر صرف چند افراد بھی سنجیدہ ہو جائے نا اس کاز کے ساتھ، تو یہ سب تک پھیل سکتا ہے. اس کے اندر اتنی طاقت ہے. لیکن امتحان ہے نا، ہر انسان کو اللہ آزماتا ہے اور امتحان میں ڈال کے نکالتا ہے، اور اگر اس میں سے کوئی نکل جائے تو پھر وہ آگے بڑھتا ہے. تو یہ کیوں کہا گیا کہ یقین کر لیں اور شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ یہ کہیں. اور پھر کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ بھٹکا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ویہدی من یشاء، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وہ کس کو دیتا ہے؟ جو سنجیدہ ہوتا ہے، جو واقعی چاہتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو کوئی مگر وہ خود ہی. تیرے رب کے لشکر صرف اسی کو پتا ہے. یہ لشکر ملائکہ کے بھی ہیں، یہ لشکر انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، جنات میں بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ہاتھیوں کو ابابیلوں سے پٹوا بھی سکتا ہے، وہ ابابیل کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے.
کہاں ہاتھی اور کہاں ابابیل. وہ اپنے کام کے لیے چڑیا کو بھی اٹھا کے ایک پتھر دے کے ہاتھی کو مروا سکتا ہے, اس کے لیے کیا مشکل ہے. وما یعلم جنود ربک الا ھو, اس کا کام کرنے کے لیے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے بڑے بڑے لشکر موجود ہیں. وما ہی الا ذکری للبشر, اور نہیں ہے وہ مگر یاد دہانی انسان کے لیے, بشر کے لیے. وما ہی الا ذکری للبشر, کیا چیز ہے بشر کے لیے ذکرہ, کیا چیز نصیحت ہے, کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ النار, اور یہ جہنم, یہ سب کچھ دراصل کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے. یعنی آگ سے بڑی کوئی چیز نصیحت نہیں ہے, اس انجام سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے قم فانذر, جس کو یہ پتا چل جائے نا کہ غلط کاموں کی سزا کیا ہے تو پھر وہ ان کے قریب نہیں پھٹکے گا. آپ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کارنامے ان کو صحیح طرح پڑھا نہیں, ابزارب نہیں کیا. فتنہ ارتداد کے بارے میں پڑھا ہے, آپ سنا ہوگا, کتنا شدید فتنہ تھا. حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ میرے باپ پر ایسی آزمائشیں ٹوٹ پڑی کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر پڑتی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی مدینہ کے افراد اور چند اور قبائل کے علاوہ سارے عرب مرتد ہو گئے تھے. کچھ تو پورے پورے قبائل ہو گئے, کچھ آدھے آدھے, کچھ میں سے چند افراد, یعنی مختلف درجے تھے. اور کس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے نپٹا, حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ آپ کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ ہم ایسی سٹیج پر ہیں کہ ہمیں بس صرف مدینہ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور ان سے نرم پالیسی اختیار کرنی چاہیے. اسود انسی کے بارے میں پڑھا, وہ کس طرح ختم ہوا, مسلمہ کذاب سے کس طرح جنگ ہوئی, کس طرح جھوٹی نبوت کے دعوے کر دیے لوگوں نے. اور پھر لشکر اسامہ کا آپ نے پڑھا ہوگا, 18 ایئرز, اونلی 18 ہے اسامہ, جس وقت وہ لے کے جا رہے ہیں رومیوں کے پاس مقابلہ کرنے, اور اس میں بڑے بڑے صحابہ تھے. ایک طرف اس کو بھیجنے پہ وہ مخالفت ہو رہی کہ اس کو نہ بھیجا, حتیٰ کہ حضرت اسامہ نے خود میسج بھیج دیا کہ اس وقت جو آپ کا گھرانہ ہے اور آپ کے جو لوگ ہیں وہ ان کی پروٹیکشن زیادہ اہم ہے, اور مدینہ ہر طرف سے خطرے میں گھرا ہوا ہے. تو کس طرح اللہ کا ایک بندہ جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے نبٹ رہا ہے. کیا چیز ہے حضرت ابوبکر کے اندر؟ تو جب ان سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ وہ ایک رات جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی اس غار میں, اور جب میں نے دیکھا کہ ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے جو دشمن تھے, تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. کہتے کہ اس کے بعد سے لوگوں کا خوف میرے دل سے نکل گیا. تو کوئی بڑے سے بڑی بھی آزمائش کی خبر آتی تھی تو میں ڈرتا نہیں تھا, مجھے کسی کا ڈر نہیں لگتا تھا. اور یہ وہ ایمان تھا اور وہ آپ کی صحبت تھی کہ جس نے ان کے اندر ایسے یقین پیدا کیا کہ اس کے بعد وہ ہر مشکل سے نبٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ اگر اللہ کی مدد ساتھ ہے تو یہ کام ہو کر رہے گا. تو یہ یقین کے درجے ہوتے ہیں نا. تو دین کے کام میں اس کے سچا ہونے اور اس پر اجر ہونے کا یقین پختہ ہونا بہت ضروری. تب انسان اپنی انا سے اور بہت ساری چیزوں سے اٹھ کے اوپر پھر کام کر سکتا, ورنہ تو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں, چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا رستہ بدل دیتی ہیں. کلا ہرگز نہیں, والقمر قسم ہے چاند کی, واللیل اذ ادبر اور رات کی قسم جب کہ وہ منہ موڑے یا پیٹ پھیرے. چاند کب طلوع ہوتا ہے؟ رات ہوتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے. والصبح اذا اسفر صبح کی قسم جب کہ وہ روشن ہو جائے. اسفر کا لفظ جو ہے یہ سفرہ سے ہے. سفرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے عورت کا چہرہ کھولنا, اور سفرہ کا معنی روشن ہونا بھی ہوتا ہے, اپنا زیب و زینت ظاہر کرنا, کیونکہ عورت کا سب سے زیادہ زیب و زینت اس کے چہرے پہ ہوتا ہے. اور حسین ہونے کے لیے بھی لفظ آتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ, کچھ چہرے قیامت کے دن بہت حسین ہوں گے, بہت روشن چمکتے ہوں گے, ان کا پورا میک اپ نظر آ رہا ہوگا اس وقت. جی مسفرہ. تو صبح اذا اسفرہ, اگر آپ صبح کے وقت آسمان دیکھیں کبھی, آپ دیکھیں کہ سب سے حسین وقت ہوتا ہے, وہ خوبصورت ترین آسمان آپ کو فجر کے وقت ملے گا. اور اس وقت جو رنگ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں سورج طلوع ہونے کے, وہ ایسے لگتا ہے نا جیسے کسی نے آسمان پہ میک اپ کر دیا, کوئی پینٹ کر دیا. اگرچہ غروب کا منظر بھی اچھا تھا مگر طلوع کا اس سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے, زیادہ روشن ہوتا ہے. والصبح اذا اسفر, اور قسم ہے صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جائے, یعنی نور پھوٹ پڑے. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسان کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتا. جب چاند طلوع ہوتا ہے تو کوئی بھی یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ چاند دیکھو.
اور جب صبح روشن ہو جاتی تو کوئی بھی شخص اندھیرے میں نہیں ہوتا، ہر چیز صاف نظر آتی ہے. ان دو وقتوں کی اور ان دو روشنیوں کی قسم کھا کے، ایک چاند کی روشنی اور ایک سویر کی روشنی، جو ہر ایک کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. انہا لإحدى الکبر، وہ جہنم بڑی آفتوں میں سے ایک آفت. کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. جس رب نے چاند بنایا اور جس رب نے صبح بنائی ہے اور صبح روشن کی اور خوبصورت بنائی ہے، اسی رب نے وہ جہنم بنائی. چاند ہر ایک کو نظر آتا ہے، صبح ہر ایک کو پتہ چلتی ہے. ایسے ہی پتہ کر لو کہ وہ جہنم بھی ہے، اس کا سوچ لو. اور کبر جو ہے وہ کبرا کی جمع ہے. یہاں پر الصبح آیا ہے، ہر صبح کی بات نہیں ہے. یہاں مراد ہے صبح کی روشنی، یعنی بالکل کلیئر کٹ جو سب کو نظر آتی. اس کے واضح ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. تو بالکل جہنم بھی اسی طرح، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. یعنی جہنم ایک ریالٹی ہے، ایک یقینی چیز ہے، ایک حقیقی بات ہے. کوئی افسانہ نہیں، کوئی قصہ نہیں، کوئی کہانی نہیں. کسی الوژن میں نہیں رہنا. چمکتا چاند کس کو نہیں دکھتا؟ کون کہتا مجھے نہیں دکھتا؟ صبح کی روشنی کس کو نہیں دکھتی؟ قسم ہے چاند کی، قسم ہے رات کی، قسم ہے صبح کی. کیونکہ سورت کے شروع میں کہا گیا نا قم فانذر، ڈراؤ. تو سورت کا مضمون بھی وہی ہے، نذیر للبشر. یہ سن کے بھی اور یہ پڑھ کے بھی انسان بیٹھا رہ جائے اور نیکی اور بھلائی کے لیے آگے نہ بڑھے، کوئی کام نہ کرے، سستی دکھائے، کرنے اور نہ کرنے کو برابر سمجھے، ہاؤ کم؟ لہذا یہ جہنم ایک ڈراوا ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بلا ہے ہر ایک کے لیے. نذیر للبشر، انسان کے لیے ڈراوا ہے. یہ پیچھے ہے نا ما ہی الا ذکری للبشر، اور یہاں ہے نذیر للبشر. وہاں یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، اور یہاں ڈراوا ہے. لمن شاء، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے، منکم، تم میں سے. کن میں سے؟ کون تم؟ ہم سب. لمن شاء منکم، جو بھی تم میں سے چاہے. کون کون چاہتا ہے؟ اپنی اپنی چاہت دیکھے. کیا چاہے؟ ان یتقدم، کہ آگے بڑھ جائے. کس میں؟ نیکیوں میں، خیر میں، بھلائی میں. او یتأخر، یا پیچھے رہ جائے. کس میں؟ نیکیوں میں، بھلائی میں. اور دوسرا معنی ان یتقدم، آگے بڑھ جائے. کس میں؟ برائی میں، شر میں. او یتأخر، یا پیچھے رہ جائے. کس میں؟ نیکیوں میں. یہ تو تمہاری اپنی چوائس. موقع تو سامنے کھلا ہے، چوائس تمہاری ہے. لمن شاء، عام ہے بات. اس سے ڈر کے جو چاہے نیکیوں کی طرف آگے بڑھ جائے اور گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو پیچھے کر دے، تاخیر کر دے، اس میں جنت کی طرف دوڑ لگا دے اور جہنم کو پیچھے چھوڑ دے. میدان سب کے لیے کھلا ہے. کل نفس، ہر نفس، اس میں ہم ہیں یا نہیں؟ کل نفس بما کسبت رہینا، اپنی کمائی کے بدلے رہن. ہر نفس پکڑا ہوا ہے، ہر انسان گروی میں ہے. ہر انسان کا نفس اللہ کے ہاں اچھے عمل لے جاؤ، چھڑا لو. خود کو چھڑانے کے لیے کام چاہیے، کسب، کچھ کرنا پڑے گا، کوشش، محنت چاہیے. الا اصحاب الیمین، سوائے اصحاب الیمین کے، کہ اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے ڈھیروں نیکیاں اپنی لائیں گے اور اپنی جان چھڑا لے جائیں گے. فی جنات، جنتوں میں، یتساءلون، آپس میں پوچھیں گے. ان المجرمین، مجرموں کے بارے میں باتیں کریں گے. ما سلککم فی سقر، کیا چیز تم کو جہنم میں لے گئی؟ یعنی جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے یہ تم جہنم میں کیوں چلے گئے، کیوں دوزخ میں گئے، کس چیز نے تم کو داخل کیا، کیا سبب ہے، وجہ کیا ہے؟ قالوا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ایمان نہیں لائے تھے، وہ کہیں گے ہم نے نماز نہیں پڑھی تھی، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور آج کتنے مسلمان گھرانے ہیں جن میں سے لوگ ایک نہیں، دو نہیں، میجورٹی نماز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی. کیا چیز چھڑائے گی، کیا بچائے گا؟ لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مسکین کا خیال نہیں رکھتے تھے. ایک طرف حقوق اللہ ادا نہیں کرتے تھے اور دوسری طرف حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتے تھے. آج آپ دیکھیں کچھ لوگ نماز کو اتنی اہمیت دیتے کہ مسکین کو بھول جاتے، کچھ مسکین کے پیچھے ہیں تو نماز بھول جاتے. دونوں اہم ہیں.
ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں کہ ہم ان کو الگ الگ کر دیں. ہم یہ سوچے نہیں ہم بہت سوشل ورک کرتے لہٰذا نماز ضروری نہیں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ اور ہم مشغلے کرتے تھے، بحثیں کرتے تھے. خاضہ یخوض ہوتا ہے پانی میں گھسنا اور چلنا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر بچوں کو آپ پانی میں ڈالیں، ٹب میں گھس جائیں ایک دفعہ نکلتے ہیں وہاں سے. پہلے تو نہانا نہیں چاہیں گے اور اگر ایک دفعہ پانی کے اندر چلے جائیں تو پھر نکلنا نہیں چاہیں گے. تو خوض ہوتا ہے پانی میں گھسنا، اس میں چلنا کھیلنا اور اس میں مشغلہ کرنا اور طویل وقت اس میں گزارنا. مع الخائزین، خائز فاعل کے وزن پر، یعنی جو دین کے خلاف بحثیں کرتے تھے، مشغلے کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، بحثیں کرتے تھے، ان کے ساتھ ہم بھی مل جاتے تھے اور خوب مذاق اڑاتے تھے. دین برائے بحث رہ گیا تھا، بس دین صرف باتیں کرنے کی چیز رہ گیا تھا. اور یہ اتنی لمبی چوڑی باتیں کیوں ہوتی؟ کیونکہ کرنا جو نہیں ہوتا. جس کو عمل کرنا ہے اس کو تو ایک بات بتا دو تو وہ اٹھ کے کرنے لگ جائے گا، بس ٹھیک ہے. اور جسے نہیں کرنا وہ بحثیں شروع کر دے گا، اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا اور یہ کیوں ہے اور وہ کیوں ہے، لمبی چوڑی توجیحات. اب ان آیتوں کو سامنے رکھیں اور ہم اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے گھروں میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اپنے خاندانوں میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کیسے ہیں ہمارے دل جو صبر کیے ہوئے ہیں کہ وہ جہاں چاہیں جائے اور ہم تو جنت میں چلے جائیں. کیسے فکر چھوڑ دیں، کیسے بھول جائیں. کس قدر خود غرضی کی بات. یعنی ان آیتوں کے سمجھنے میں کس کو مشکل ہو سکتی ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ کوئی جو سمجھ نہ آنے والی بات ہو؟ ہے کوئی جو لفظ مشکل ہو؟ یہ کردار آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. لم نک من المصلین، لم نک نطعم المسکین، نخوض مع الخائضین. نہ کام نہ کاج، صرف باتیں ہی باتیں، بحثیں ہی بحثیں، مذاق، مشغلے، چٹکلے، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، دنیا بھر کی سیاست کی باتیں، اور جو کرنے کا کام ہے وہ کوئی بھی نہیں. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور ہم یوم الدین کو جھٹلاتے تھے. کس طرح جھٹلاتے تھے؟ کبھی مذاق اڑا کے اور کبھی سنجیدگی سے، اور یہ تم ہر وقت جنت جہنم کی باتیں کرتے اور حساب کتاب کی اور سزا ہوگی اور اس بات پہ پکڑ ہوگی اور یہ لکھا جا رہا ہے. تو یہ تکذیب دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کلی کہ ہے ہی نہیں کچھ، اور ایک یہ نہیں کہ ہے نہیں، وہ کہتے ہیں ہوگا لیکن یہ جو تم اتنی ڈیٹیلز بتاتے ہو یہ نہیں ہے. تو کل کو جھٹلانا یا جز کو جھٹلانا، دونوں ہی جھٹلانا ہے. اگر کوئی کہے کہ یوم الدین تو ہے لیکن اعمال نامہ تولا نہیں جائے گا، یا یہ کہ پکڑ نہیں ہوگی، یا یہ کہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا دل کیسا ہے اور ہم نے غریبوں کے ساتھ کیا کیا، نہیں، یہ ہاں خود ساختہ باتیں ہیں. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ آ گیا ہمارے پاس یقین، اور یقین سے مراد یہاں موت ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی ہم اسی حال میں تھے کہ موت آ گئی، موت کا فرشتہ آ گیا. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، پس نہ نفع دے گی ان کو شفاعت کرنے والوں کی، سفارشیوں کی سفارش ان کے کام نہ آئے گی. سورۃ غافر میں آتا ہے مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعَ، ظالموں کے لیے نہ کوئی دلی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے. اور ظالم کون ہوتا ہے؟ ظلم کرنے والا جو اللہ کا حق یا بندوں کا حق نہ دے. اللہ کا حق کیا؟ نماز، اور بندوں کا حق کیا؟ کھانا کھلانا مسکین کو. سورۃ شعراء میں آتا ہے وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ، ان مجرموں نے ہمیں بھٹکایا ہے اور آج ہمارے لیے اب کوئی سفارشی بھی نہیں جو ہمیں چھڑائے. اور ویسے بھی ہے کہ سفارش تو اللہ کے اذن سے ہی ہے، شفاعت ہے تو صحیح لیکن اللہ جس کے لیے چاہے گا اسی کو فائدہ دے گی. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ. مجھے تو ایسے لگتا ہے بعض اوقات کہ سب سے زیادہ مشکل کام اسی پر یقین ہے، کیونکہ جسے یقین آ جائے کہ واقعی یہ ایک حقیقت ہے تو پھر انسان کا عمل بدلے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ یقین کی کمی ہے. مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو جنت دوزخ کو یہ کہہ کے جھٹلا دیتے ہیں کہ یہی دنیا میں ہی جنت ہے اور یہاں جو کچھ اچھی چیزیں مل جائے وہی جنت ہے اور یہاں جو آزمائشیں آتی ہیں وہی جہنم ہے. اس کے بعد کس جنت جہنم کی باتیں کرتے ہو، سب خیالی. یہ تو ایک کانسیپٹ ہے، صرف ڈرانے کے لیے، ڈراوا ہے، ریالٹی نہیں ہے. فما لہم،
پھر کیا ہے ان کو؟ ان التذکرۃ معرضین، نصیحت سے منہ موڑتے ہیں. کیا ہے ان کو مشکل؟ یہ کتنی بڑی سچی بات ہے. آپ کسی کو قرآن کی بات سنانا چاہیں، نصیحت کرنا چاہیں تو سب سے زیادہ اس وقت لوگ دور بھاگتے ہیں، منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں. اور بعض تو بیٹھے ہوں گے تو بھی ان کا منہ موڑا ہی ہوگا، یہ توجہ نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان کو ہوا کیا ہے؟ یہ تو اچھے بھلے ہیں، ان کی عقل کام کرتی ہے، دنیا کے معاملے میں ان کی ساری سمجھ کام کرتی ہے. جب دین کی باتیں ہونے لگتی ہے تو ان کو نیند آنے لگتی، ان کی دلچسپی نہیں ہوتی. فما لہم، کیا ہے ان کو؟ ان کی مشکل کیا ہے؟ نصیحت سے ہی کیوں بے رخی ہے؟ اعراض کس کو کہتے؟ بے رخی، انٹرسٹ لوز کر جانا کسی چیز میں، توجہ ہی نہ دینا، بے دھیان ہونا. کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ گدھے ہیں بھاگے ہوئے، بدکے ہوئے گدھے. فرت من قسورہ، جو بھاگے ہوں شیر سے ڈر کے. اور ابن عباس نے قسورہ کا معنی کیا شکاری کا جال، یعنی شکاری کا جال دیکھ کے بھاگ گئے ہوں. اگر آپ کو کبھی کوئی ایسی مووی یا کوئی ایسا خود دیکھنے کا اتفاق ہو، افریقہ کے جنگلوں میں جس طرح ولڈر بیسٹ بھاگتے ہیں شیر کو دیکھ کر، آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسی ان کی دوڑ ہوتی ہے، اور ایسے کہ مجھے لائیو دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ انہیں بھنک پڑ جائے نا کہ یہاں سے شیر نے گزرے ہیں، چیتا، تو وہ اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیتے. اور جس طرح وہ دوڑ لگ رہی ہوتی ہے، ہمیشہ مجھے منظر نظر آتا ہے. تو کچھ لوگ دین سے اور دین کے نام سے اور دین کی تبلیغ سے اور نصیحت سے اس طرح منہ موڑ کے اندھا دھند بھاگتے ہیں کہ گویا کوئی شیر آ گیا ان کو کھانے کے لیے. اور ان کو تشبیہ کس سے دی گئی ہے؟ گدھوں سے. یعنی بھاگنے والے کیا ہیں دراصل؟ اللہ کی نگاہ میں گدھے، کیونکہ گدھا عقل نہیں رکھتا نا. کیونکہ اگر عقل ہو تو عقل مند انسان تو کسی کی بات سنتا ہی ہے، کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اور مستنفرہ کا لفظ جو ہے یہ نفرہ سے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، نفرت سے بھاگنا، کسی چیز سے بدک کے بھاگنا. مستنفر مستفعل کے وزن پر. فرت من قسورہ، جو شیر کو دیکھ کے بھاگ پڑے. اور شیر کون ہے یہاں؟ جو دین کی تبلیغ کرنے والا ہے. بات یہ ہے کہ پیغمبر ہر معاشرے کا ایک چنا ہوا فرد ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چنا تو آپ معاشرے کے کیسے فرد تھے؟ کیسے فرد تھے؟ صادق، امین، اپنی شخصیت کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے چنے ہوئے. آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں تھا مکہ میں، اور لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، لوگ آپ سے بہت توقعات رکھتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم کیا کہتی تھی؟ ہمیں تو تم سے بہت سی توقعات وابستہ تھی، تم تو بہت ہونہار تھے، تو یہ تم نے اپنا کیا حلیہ بنا لیا، تم کس کام لگ گئے ہو، مولوی بن گئے ہو. تو ایک وہ شخص جو سب کی آنکھوں کا تارا ہو، لیکن جب وہ حق لے کر آئے تو لوگ اسے بھاگنے لگے. پہلے وہ ہر ایک کے دل میں بسا ہوا ہو، اور جو ہی وہ حق کی بات کرے تو لوگ اس سے بھاگنا شروع کر دیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہی شخص قابل نفرت کیوں ٹھہرے؟ وہ جو صادق اور امین تھا اب مجنون اور شاعر کیوں بن گیا؟ انہی زبانوں پر یہ لفظ مختلف کیوں ہو گئے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ حق اچھا نہیں لگتا. وہ شخص تو اچھا ہے، وہ تو ابھی بھی اچھا ہے، اس کے پاس ابھی بھی ہم رکھوا دیں گے اپنا سامان، امانت وغیرہ، ٹرسٹ وردی ہے، لیکن وہ جو کہتا ہے وہ نہیں اچھا لگتا. دشمنی کس سے ہے پھر؟ اس شخص سے نہیں ہے، حق سے ہے، دین سے ہے، خیر کی بات سے. تو کچھ لوگ تو فوری بدک جاتے ہیں، سنتے ہی بدک کے بھاگ جاتے ہیں. آپ کے دوستوں کی قطاریں چھٹ جاتی ہیں، آپ کے گرد سے ہجوم کم ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ آپ کے بغیر جی نہیں سکتے تھے، کھا پی نہیں سکتے تھے، ان کی خوشی، شادی، غم، بیاہ، کوئی چیز ہوتا نہیں تھا آپ کے بغیر، اب آپ ان کی نظروں میں مبغوض ہو گئے. یہ چیز ایک داعی کے لیے بسا اوقات تکلیف دہ بھی ہوتی ہے، غمگین بھی کرتی ہے انسان کو کہ آخر میں نے کیا قصور کیا ہے کہ لوگ مجھ سے بھاگنے لگے، اور لوگ اب انتظار میں کہ کس وقت یہاں سے جائے. اگر ایسے لوگوں کے پاس آپ دوبارہ بھی کبھی جا کے بیٹھے نا، جن کی محفلیں آپ کے بغیر سجتی نہیں تھی، جو ساری ساری رات آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، اب کیا چاہتے ہیں؟ کب آپ جائیں اور ان کی سانس میں سانس آئے، وہ سانس لے سکے، کیونکہ آپ کا وجود اب ان پہ بھاری ہے. صرف آپ کی پریزنس ان کے لیے مصیبت ہو گئی ہے. آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے ان کا بھلا ہی چاہ رہے ہیں. کوئی ابھی تبلیغ زبان سے تو شروع کی نہیں، کچھ بولا ہی نہیں، لیکن وجود قابل
برداشت نہیں رہا. ایسی صورت میں کچھ لوگ تو شروع میں ہی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ شروع میں ساتھ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہو، ہمیں بھی بتاؤ ہم تمہیں کیا مدد دیں. ہم خود تو نہیں شریک ہو سکتے لیکن ویسے پیچھے سے تمہیں سپورٹ کریں گے، کچھ کوئی مالی خدمت چاہیے، کچھ اور چاہیے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آتے جاتے بھی رہیں گے. لیکن جو ہی کوئی بات ان کی انا یا مزاج یا مرضی کے خلاف ہو گئی تو پھر بدک جائیں گے، پھر بھاگ جائیں گے. کچھ لوگ تھوڑا اور آگے تک آ جاتے ہیں، پھر اگلے مرحلے پہ کوئی ٹیسٹ آ گئے وہ وہاں سے بھاگ جائیں گے، کچھ اور آگے تک آ جائیں گے، اور باقی کون بچیں گے؟ بس خالص صرف وہ چند جو واقعی سچے ہیں. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے ایک وقت ایسا تھا بظاہر سب نے اسلام قبول کر لیا، جزیرۃ العرب میں اسلام آ گیا، لیکن جو ہی آپ کی آنکھ بند ہوتی ہے ایک کے بعد ایک قبیلہ یعنی فتنہ ارتداد کو اپنے آپ حیران ہو جاتے ہیں، ایسے جیسے اندھیرا چھا گیا ہو. کسی نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کسی نے کہا کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے تمہارے ساتھ، کسی نے کچھ، ایک کے بعد ایک نکلنا شروع ہو گیا. یہ بدکنے والے ہیں نا، بھاگنے والے ہیں دنیا کے مفاد کی خاطر. لیکن جو باقی بچے تھے وہ اتنے خالص اور اتنے سچے تھے، انہوں نے ہر چیز کا نقشہ بدل کے رکھ دیا. تعداد زیادہ نہیں تھی ان لوگوں کی لیکن ان کا ایمان خالص تھا، اور ان ایک ایک نے آگے بہت سو کو پھر ساتھ ملا لیا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ حق حق ہوتا اور باطل باطل ہوتا. جو لوگ واقعی حق کو بطور حق لیتے وہ کسی شخصیت کو نہیں لیتے، ان کو حق کی تلاش ہوتی ہے، وہ حق کو دیکھتے پہچان جاتے، وہ حق کے ساتھ چمٹ جاتے اور پھر مرتے دم تک اس کے ساتھ رہتے ہیں. وہ آسانی ہو، مشکل ہو، قربانی ہو، کچھ ہو، وہ اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ فما لہم، کیا ہے ان کو مشکل، ان التذکرۃ معرضین، یہ اس نصیحت کو، اس حق کو دیکھ کے منہ موڑ رہے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، ڈر کے دین سے بھاگ رہے ہیں. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کھلے صحیفے دیے جائیں، یعنی اپنے آپ کو بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہے کہ ہمیں الگ الگ لکھی ہوئی کتاب ملے، انسٹرکشنز ملے، ہمیں امپورٹنس ملے، اور اگر ہمیں امپورٹنس نہیں دی گئی تو ہم بھی ساتھ نہیں. وہ کہتے تھے کہ اچھا آپ پر کیوں کتاب اترتی ہے، جبریل آپ ہی کے پاس کیوں آتے ہیں، ہمیں بھی کوئی لکھی ہوئی کتاب لا کے دو. کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا طریقہ نہیں. ہر ایک ہر چیز نہیں کر سکتا، ہر ایک پیغمبر نہیں ہو سکتا. بل لا یخافون الآخرہ، یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ آخرت سے نہیں ڈرتے، ان کے اندر آخرت کا خوف نہیں، اس جہنم کا خوف نہیں. سورۃ الانعام میں آتا نا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، ہم نہیں مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہ نہیں ملے گا معجزہ جو اللہ کے رسول کو دیا گیا. اور سورۃ بنی اسرائیل میں آپ پڑھ چکے ہیں، انہوں نے کہا وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، تم آسمان پہ بھی چڑھ دو تو ہم نہیں مانیں گے جب تک تم اتار کے ایک کتاب اسپیشلی ہمارے لیے نہ لاؤ جس کو ہم خود پڑھیں، پھر ہم مانیں گے کہ واقعی تم سچ کہہ رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. جنہوں نے نہیں ماننا وہ پھر بھی نہیں مانیں گے، جو سنجیدہ ہیں، جنہیں حق کے ساتھ دلچسپی ہے، وہ ہر صورت میں اسے قبول کریں گے. کلا، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ان کے مطالبے سارے نہیں پورے ہو سکتے. انہ تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. فمن شاء ذکرہ، جس کا دل چاہے نصیحت پکڑے. وما یذکرون، اور نہیں وہ نصیحت پکڑتے، نہ وہ نصیحت حاصل کریں گے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. اللہ چاہے گا تو یہ سیدھے ہوں گے، اللہ کیوں نہیں چاہتا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور یہ اس لیے کہ وہ خود نہیں چاہتے. یہدی الیہ من ینیب هو اہل التقوی، وہ اس بات کا اہل ہے کہ اس کا تقوی کیا جائے. اگر کسی کے دل میں تقوی نہیں تو اس کو اللہ کی بات اثر بھی نہیں کرتی، ورنہ حق تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے. وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور وہ اس بات کا اہل ہے کہ جو بخشش چاہے اس کو بخش دے، وہی معاف کر سکتا ہے. اسی کا تقوی ہونا چاہیے، بندوں کا ڈر نہیں.
دین میں بندوں کی خاطر نہیں شامل ہونا چاہیے. دین کی خدمت بندوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنی چاہیے. دین کے ساتھ ایسوسی ایشن کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے. دین کے ساتھ تعلق برائے دین ہی ہونا چاہیے, اللہ کی خاطر ہونا چاہیے, اللہ کا تقوی دل میں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ اس لائق ہے کہ بندہ اس کی خاطر سب کچھ کرے, کیونکہ بخشش اسی کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ہے سورۃ المدثر, جس کا مرکزی مضمون ہے قم فانذر. اور کیوں؟ بخشش کے لیے, اپنے فائدے کے لیے, اپنی ضرورت کے لیے. کیونکہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا, جہنم سے نہیں ڈرتا, وہ حقیقی معنوں میں پھر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.